أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم. درود پاک سب رات مل کے حضور کی بارگاہ میں پیش فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینہ پاک میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینہ پاک میں رہے، اور بن کے سرکار کا مہمان مدینہ پاک میں رہے، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ پاک کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ پاک کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینہ پاک میں رہے، اگر زندہ رہنا ہو تو انسان مدینہ پاک میں رہے. یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینہ پاک میں رہے، ان کی شفقت ہمیں کونین بھول
بلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینہ پاک میں رہے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم کہ میں پھرا رہا ہوں میں آ رہا ہوں میرا سامان مدینہ پاک میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینہ پاک میں رہے اور بن کے سرکار کا مہمان مدینے پاک میں رہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر
ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کو جو کچھ ملا یہاں تک کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی نصیب ہوا تو حضور علیہ السلام کا صدقہ ہی ہوا. کسی نے خوب کہا ہے کہ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، یہ رمضان ملا ان کے صدقے، یہ تو یہ ہے وہ رحمان ملا ان کے در سے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. الحمدللہ جن کے صدقے ہمیں اللہ سے تعلق نصیب ہوا، جن کے طفیل ہمیں رمضان المبارک کا یہ خوبصورت مہینہ نصیب ہوا، جن کے طفیل ہمیں تمام امتوں میں سے سب سے بہتر امت ہونے کا اعزاز نصیب ہوا، جن کے صدقے ہمیں یہ عظیم رات نصیب ہوئی، وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی رات بہت برکت والی رات ہے، آج کی رات بہت رحمتوں والی رات ہے، آج کی رات اللہ کو راضی کر لینے کی رات ہے، آج کی رات مجرموں کو اللہ تعالیٰ سے معافی لے کر خوش بختوں میں شامل ہونے کی رات ہے. آج کی رات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ کریم نے رحمت کے تمام دروازے کھول رکھے ہوتے ہیں، جس رات میں ہر خیر موجود ہے. اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس رات سے شب قدر جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا. یعنی جس نے یہ رات پا لی اس نے اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتیں اپنی جھولی میں سمیٹ لی، اور جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ ساری خیر سے محروم ہو گیا. ظاہر ہے جب رحمتوں کے تمام دروازے کھول دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ جبریل امین کو زمین پہ بھیج دیا گیا ہے، بے شمار ملائکہ زمین پہ بھیج دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خود فرما رہی ہے، رحمت پکارتی ہے گناہگار چاہیے بس ایک بار میری بارگاہ میں آنا تیرا کام ہے، پھر تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دینا یہ میرا کام ہے. اگر پھر بھی انسان غافل رہے، اگر پھر بھی انسان اس رات کی خیر نہ سمیٹ سکے تو پھر اس سے بڑا بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے. الحمدللہ جتنے لوگ اس وقت سماعت کر رہے ہیں، اور AIQ TV پر بھی انشاءاللہ پوری دنیا میں اس کو سماعت کیا جائے گا، اس شب قدر کی مجلس میں AIQ TV کے ذریعے بھی جتنے حضرات شریک ہیں، میں سب سے درخواست کرتا ہوں مجھے اس بیان میں آپ کی بھرپور توجہ چاہیے ہوگی، کیونکہ جب انسان دنیا کے بھی کسی کام میں بیٹھے نا، کسی بھی کام میں ہو، اگر کنفیوز کر دیا جائے، کنفیوز ہو جائے تو وہ اپنا کام صحیح سے کر نہیں سکتا، اس کی توجہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، وہ اس توجہ کے ساتھ اور اس لگن کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. اسی طرح جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی وقت آئیں، بے شک زیادہ وقت نہ ہو، اگر تھوڑا وقت بھی ہو تو پوری توجہ یہاں ہو تاکہ وہ نصیب ہو سکے جو چاہیے ہوتا ہے، جس چیز کی چاہیے. اور اس محافل کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے، ویسے تو انسان گھر میں بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن ان محافل میں جمع ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر انسان ان محافل میں بیٹھے دنیا کے تصور سے کٹ جائے اور تصور اللہ کی رحمت کا رکھے تاکہ وہ رحمتیں اس کا مقدر ٹھہرے. آپ کی بھرپور توجہ مجھے درکار ہوگی. پہلے میں اپنے عنوان پہ آنے سے پہلے میں صرف اس جو آیت میں نے تلاوت کی، جو سورت تلاوت کی، اس کا شان نزول آپ کے آگے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ صرف آپ کے آگے یہ واضح ہو جائے کہ یہ کتنی قدر و منزلت والی رات ہے. اللہ اکبر. مسلم میں موجود ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیگر انبیاء کی امتوں کی عبادات کا ذکر فرما رہے ہیں. امام غزالی نے بھی نقل کیا اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے اس کو مظہری میں بھی نقل کیا. اس آیت کے شان نزول کئی جمہور مفسرین نے یہی نقل کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
بنی اسرائیل کے ایک شخص شمعون کا بیان فرما رہے ہیں، حضرت شمعون کا بیان فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ہوا، اس کا نام شمعون تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 مہینے کی زندگی اس انداز میں عطا کی کہ 83 سال بنتے ہیں، 80 سال بنتے ہیں، 83 سال بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی کے 1000 مہینے ایسے عطا فرمائے کہ زندگی کے 1000 مہینے میں اس نے مستقل اللہ کی عبادت کی، یعنی دن کو جہاد کرتا اور روزہ رکھتا، یعنی سارا دن روزے کی حالت میں ہوتا، سارا سال نفلی روزے رکھتا اور روزے کے ساتھ جہاد بھی کیا کرتا، اور ساری رات جو ہے وہ قیام کیا کرتا، ساری رات عبادت کرتا، قیام کرتا، سارا دن روزہ رکھتا اور جہاد کرتا۔ صحابہ کو اس پہ رشک آیا اس کی عبادت پہ۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 مہینے یعنی 83 سال اس نے زندگی کے ایسے پایا جس میں اس نے خالص عبادت کی، زندگی کا 1000 مہینہ اس نے مستقل عبادت کی۔ یا رسول اللہ 1000 مہینے کی عبادت سے جو اس نے اللہ کا قرب حاصل کیا، ہماری زندگیاں اتنی نہیں ہوتی۔ زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ بچپن میں گزر جاتا ہے، ایک لڑک پن آتا ہے، پھر جوانی میں عبادت کی توفیق ملتی ہے، پھر کچھ عرصے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، انسان اس طرح اتنی عبادت گویا کہ نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ ان کی تو عمریں اتنی زیادہ تھی کہ 83 سال تو ان کو صرف ایسے مل جاتے تھے کہ وہ 83 سال اللہ کی عبادت اس انداز میں کرتے کہ دن کو روزہ رکھتے اور جہاد کرتے اور ساری رات قیام کیا کرتے۔ یا رسول اللہ ہم وہ مقام اتنا اللہ کا قرب کیسے پا سکیں گے جتنا انہوں نے اتنے عرصے کی عبادت سے پایا؟ ابھی وہ یہ عرض ہی کر رہے ہیں، جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، قرآن کی یہ سورت امت مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے لے کے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے آپ کی امت کو یہ رات عطا فرمائی جس میں قرآن کا آسمان دنیا پہ نزول، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ جس میں قرآن کا نزول ہوا، اس رات میں قرآن کا نزول ہوا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اب یہاں شان دیکھو امت مصطفیٰ علیہ السلام کی، اس کی 83 سال کی عبادت کا تو احاطہ ہو گیا نا کہ 1000 مہینے کی عبادت کی، 83 سال عبادت کی۔ اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ بنی اسرائیل کی امت تھی، تم محمد الرسول اللہ کی امت ہو۔ 1000 مہینے میں اس کو جتنا قرب ملا نا، ہم تمہیں تو اتنا قرب ایک رات میں دے دیں گے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کی عبادت 83 سال تھی، اللہ کریم نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا 1000 مہینے کے برابر ہے، کہا 1000 مہینے کی تو ہے ہی ہے، اس سے بہتر ہے۔ اب جس نے اس میں جتنے خلوص سے عبادت کی اس کو اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں جبریل امین آسمان سے اترتے ہیں، جبریل امین کے ساتھ ملائکہ زمین پہ آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ فجر تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ مومنین کے لیے سلامتیاں لے کے آتے ہیں، مومنین کے لیے سلامتیاں لے کے آتے ہیں۔ اس رات میں جو اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد، رمضان المبارک میں تراویح پڑھنے کے بعد، رمضان المبارک میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بعد جو لیلۃ القدر میں جھانکتا ہے، لیلۃ القدر میں اللہ کے حضور آنسو بہاتا ہے، لیلۃ القدر میں اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، لیلۃ القدر میں اللہ کو پکارتا ہے، اس کے لیے جبریل امین سلامتیاں لے کے زمین پہ اترتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مفسرین کہتے ہیں جبریل امین کے ہاتھ میں 4 جھنڈے ہوتے ہیں، ایک حمد کا جھنڈا ہوتا ہے، ایک مغفرت کا جھنڈا ہوتا ہے، ایک رحمت کا جھنڈا ہوتا ہے اور ایک قبولیت کا جھنڈا ہوتا ہے۔ حمد کا جھنڈا جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان نصب کرتے ہیں لیلۃ القدر کی رات میں، جو مغفرت کا جھنڈا ہے وہ رسول اللہ کے روضہ اقدس پر نصب کرتے ہیں، جو رحمت کا جھنڈا ہے وہ کعبۃ اللہ پہ نصب کرتے ہیں، جو قبولیت کا جھنڈا ہے وہ بیت المقدس میں نصب کرتے ہیں۔ یہ اتنی عظمت والی رات ہے، یہ اتنی رحمت والی رات ہے، جبریل امین ملائکہ کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں، اللہ اکبر، اور مومنین کے لیے سلامتیاں لے کے اترتے ہیں۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ قدر کا معنی عزت و عظمت ہے، قدر کا معنی شرف ہے، قدر کا معنی قدر و منزلت ہے۔ اس کو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو اس میں عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قدر و منزلت عطا کرے گا، جو اس میں رو رو کے اللہ سے معافی مانگے گا اللہ اس کو شرف عطا کرے گا، اور جو اس میں قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت و عظمت میں اضافہ فرما دے گا۔
عزت و عظمت میں اضافہ فرما دے گا۔ حضرت ابوبکر وقت ارشاد فرماتے ہیں رحمہ اللہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو کتاب نازل ہوئی آسمان دنیا پہ وہ بھی قدر والی ہے، جن نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی وہ سب سے زیادہ قدر والے ہیں، جس امت پہ نازل ہوئی وہ امتوں میں سب سے زیادہ قدر والی ہے۔ اتنی قدر والی چیزیں اس رات میں ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر ارشاد فرماتا ہے، اس کو قدر والی رات ارشاد فرماتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اس کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر ارشاد فرمایا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اللہ فرماتا ہے جو عزت و عظمت اور قدر و منزلت چاہتا ہے لیلۃ القدر کو تلاش کر کے اس میں ہمیں سجدے کرے، ہم اسے عزت و عظمت عطا فرما دیں گے، ہم اسے قدر عطا فرما دیں گے۔ اور امام خازن کہتے ہیں، علامہ علاء الدین بغدادی تفسیر خازن میں کہتے ہیں کہ قدر کا ایک معنی تنگی ہے، اس کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں جبریل امی کی قیادت میں اتنے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں کہ زمین پہ جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، زمین پہ جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے بھی وہ کہتے ہیں اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر صرف یہ ارشاد نہیں ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ قیام کیا، فرمایا جس نے احتساب کے ساتھ قیام کیا، صرف ایمان والا قیام کرنے کے لیے نہیں ہو بلکہ احتساب کیا ساتھ۔ لیلۃ القدر میں صرف یہ نہیں کہ یا اللہ توبہ، یا اللہ معافی، یا اللہ توبہ، یا اللہ معافی، صبح ہو گئی اور پھر وہی زندگی جو پہلے تھی، کہاں نہیں، احتساب کے ساتھ سے مراد ہے توبۃ نصوحہ کی، جن جن گناہوں سے اللہ سے معافی مانگی اپنے احتساب کیا، اپنے گناہوں کو تلاش کیا، اپنے اندر گناہوں کو تلاش کر کے ان گناہوں سے اللہ سے معافی مانگی، اور جن گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے پھر احتساب یہ ہے، پھر اللہ سے وعدہ کرے کہ دوبارہ پلٹ کے کبھی اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ ویسے بھی حضرت داتا علی حجویری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ ہے ہی وہ کہ انسان پہلے گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرے، پھر انسان اس گناہ سے پکی توبہ کرے، پھر دوبارہ انسان کبھی اس گناہ کی طرف پلٹ کے نہ جائے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت علی نے کہا جو گناہ کر کے توبہ کرے، پھر وہی گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر وہی گناہ کرے، پھر توبہ کرے، وہ توبہ نہیں کر رہا بلکہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے، وہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے۔ تو ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، لیلۃ القدر میں جہاں گناہوں سے توبہ کی وہیں گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ در منصور میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی توبہ بھی جس رات قبول ہوئی وہ شب قدر تھی، حالانکہ ان کے لیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر نہیں تھا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا حکم ان کے لیے نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ رات اتنی برکت والی تھی کہ جس رات بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی اس رات بھی شب قدر تھی، اور کہا حضور کی امت کے لیے تو یہ اعزاز ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کہا میری امت میں جو لیلۃ القدر میں توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف فرمائے گا۔ در منصور میں یہ حدیث موجود ہے جس کو کہا کہ یہ اس رات کے لیے بھی ہے، اور کئی مفسرین نے کہا کہ یہ لیلۃ القدر کے لیے بھی یہ حدیث ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، ویسے ہم کہتے ہیں نا یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ عافیت عطا فرما، یا اللہ رزق عطا فرما، یا اللہ فلاں چیز عطا فرما۔ در منصور میں موجود ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اللہ کریم کی رحمت خود پکار رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی آج رزق مانگنے والا کہ ہم اسے رزق عطا فرمائیں، ہے کوئی آج عافیت مانگنے والا کہ ہم اسے عافیت عطا فرمائیں، ہے کوئی آج مغفرت مانگنے والا کہ ہم اسے معاف فرما دیں۔ رحمت پکارتی ہے گناہگار چاہیے، اللہ کریم فرما رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی آج میرے آگے ہاتھ پھیلانے والا، آج ہاتھ پھیلانا بندے تیرا کام ہے، اور تیری جھولی کو بھرنا میرا کام ہے، تیری جھولی کو بھرنا میرا کام ہے۔ اللہ کریم حضور علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ کریم حضور علیہ السلام کا صدقہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے۔ یقیناً ہم سب یہاں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، بہت تھوڑے وقت میں نے بات کو ختم کرنا ہے، آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ یقیناً ہم سب یہاں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے
چکے ہیں. تو یہ لیلۃ القدر کے وہ لمحات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہوتا ہے. یہ وہ لمحات ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور حضور فرماتے ہیں اس رات کے ان لمحات میں اللہ فرما رہا ہوتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. ہم تو اس قابل نہیں ہیں. ہم تو رمضان میں وہ اعمال بھی نہیں کر پائے کہ جن سے اللہ کو راضی کر سکے. ہمیں تو اللہ نے رمضان کا مہینہ بھی عطا فرمایا لیکن ہم وہ اعمال نہ کر پائے. آج شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا ہے زمین پہ ہماری خاطر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتیاں ہمیں عطا فرمائے. ہم اللہ والوں کے مزار اقدس پہ بیٹھ کے, اللہ والوں کی مزار اقدس کے سائے میں بیٹھ کے, حضرت خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کے, اپنے شیخ کامل کی صدارت پہ بیٹھ کے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کے عرض کرتے ہیں یا اللہ یا کریم ہمیں نہیں مغفرت فرما دے. ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے. حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو ڈھونڈ لوں تو اللہ سے کیا مانگوں؟ حضور نے فرمایا کہنا کہ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو معاف کرنے کو پسند کرنے والا ہے. یا اللہ یا کریم ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ یا کریم ہماری مغفرت فرما دے. آج شب قدر کے ان راتوں میں اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کہو یاد رکھنا جب معافی مانگی جاتی ہے نا تو چوڑے ہو کے نہیں مانگی جاتی. جب معافی مانگی جاتی ہے تو یوں کر کے نہیں مانگی جاتی, سر پھینک کے مانگی جاتی ہے, ہاتھ باندھ کے مانگی جاتی ہے, گڑ گڑا کے مانگی جاتی ہے, فقیر بن کے مانگی جاتی ہے. کہو یا اللہ تیرے دربار میں تیرے منگتے بھل کے حاضر ہیں, تیرے فقیر بن کے حاضر ہیں. جتنے حضرات یہاں ہیں یا جتنے آروائے کے ذریعے شریک ہو گئے ایک بار میرا ساتھ ہاتھ پھیلاؤ اور کہو یا اللہ یا کریم سب سے بڑے دربار میں سب سے بڑے گناہگار حاضر ہیں. یا اللہ تو پوچھ رہا ہے نا ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. ہاں یا اللہ ہم تیرے فقیر بن کے حاضر ہیں, ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اللہ فرماتا ہے کوئی رزق کا سوال کرنے والا یا اللہ ہمارے رزق کے حلال میں برکت عطا فرما دے. ہے کوئی عافیت مانگنے والا یا اللہ یا کریم ہم سب کو عافیت عطا فرما دے. یا اللہ یا کریم یہ کورونا وائرس کی وبا پھر سر اٹھا رہی ہے. یا اللہ یا کریم پھر تیری مخلوق پریشان ہے. یا اللہ یا کریم حضور علیہ السلام کا صدقہ کرم فرما, اس وبا کو دفع فرما دے, اس وبا کو دور فرما دے, بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ یا کریم. اور میں ایک اور بات بتاتا ہوں, مفسرین کہتے ہیں اور محدثین کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں جہاں بہت ساری چیزوں کا فیصلہ ہوتا ہے وہاں آنے والے سال میں جتنے لوگوں نے مدینہ منورہ حاضری پہ جانا ہے, حرمین شریف جانا ہے, ان کا نام بھی لکھ لیا جاتا ہے. یا اللہ یا کریم اب تو جیلا بھی مزہ نہیں آ رہا. یا اللہ اب تو جیلے پہ بھی شرم آ رہی ہے. یا اللہ آنکھیں ترس گئی ہے. تیرے حبیب کے در کے دروازے ہمارے لیے ویسے تو ہر وقت رحمت میسر ہو رہی ہے لیکن جانے کے لیے سال سے زیادہ گزر گیا بند ہے. یا اللہ یا کریم آج شب قدر کی ان گھڑیوں میں ان مبارک اور مقبول ساعتوں میں یہ ہاتھ جو تیرے آگے یہاں پہلے ہیں یا دنیا بھر میں جتنے ہاتھ اس وقت ہمارے ساتھ پہلے ہیں یا اللہ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مدینہ منورہ کے رستے ہمارے لیے کھول دے. یا اللہ یا کریم ہمارے لیے مدینہ پاک کے رستے کھول دے, مکہ مکرمہ کے رستے کھول دے. یا اللہ ہمیں رسول اللہ کے قدموں میں جانا نصیب فرما. یا اللہ یا کریم, یا اللہ یا کریم ہماری مغفرت فرما دے. ہم جانتے ہیں یہ جو معاملات ہیں یہ ہماری ہی شامت اعمال ہے, یہ ہمارے ہی گناہوں کا سبب ہے. یا اللہ یا کریم ہم نے تیرے سے نجات مانگی, یہ وائرس جو ہے کافی حد تک دور ہو گیا لیکن یا اللہ ہم پھر دنیا کے انہی معاملات میں لگ گئے, ہم پھر گناہوں کی زندگی میں مصروف ہو گئے. یا اللہ یا کریم ایک بار پھر شب قدر میں تیری بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کرتے ہیں ہمیں اس وبا سے نجات عطا فرما. یا اللہ یا کریم دنیا و آخرت کے عذاب سے نجات عطا فرما. اللہ اکبر. حاضرین و ناظرین وہ بہت کریم ہے, اس سے معافی مانگو وہ معاف فرمانے والا ہے. اللہ کریم قرآن کریم ہے سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 52 میں کہ ہے میرے بندے وہی تو ہے جو گناہوں کو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. یعنی بندہ کیوں آگے پیچھے جائے, اللہ فرماتا ہے وہی تو تیرا رب ہے نا, وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور گناہوں کو
معاف کرتا ہے. دیکھو ذرا اپنے بندوں کو کتنے پیار سے کہہ رہا ہے, اور میرے بندے کیوں دور جاتا ہے, وہ جو تیرا رب ہے نا وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے. مفسرین کہتے ہیں یہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑی ڈھارس ہے, یہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑا آسرا ہے. اگر کوئی کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو, اگر اللہ کا خوف دل میں آئے نا تو یہ نہ کہے کہ اب میں کہاں جاؤں, اب اتنی زندگی گزارنے کے بعد اللہ سے توبہ کروں, اب پتہ نہیں توبہ قبول ہو یا نہ ہو. اللہ فرماتا ہے وہی تو ہے تیرا رب جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور توبہ کو قبول کرتا ہے. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. سب ایک بار کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک فاغفر لی. مجھے پتا ہے بعض لوگ اتنے پارسا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی بخشا ہوتا ہے, لیکن حضور علیہ السلام سے زیادہ پاک تو کوئی نہیں ہے نا. حضور فرماتے ہیں میں روزانہ دل میں 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. ایک بار سب ہاتھوں کو باندھ لو, ہاتھوں کو باندھ لو, اللہ کے فقیر بن کے کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک فاغفر لی. جہنم سے آزادی کا اشرا ہے. عرض کرو اللہم اجرنی من النار, یا اللہ یا کریم ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے. اللہ معاف فرمانے والا ہے, اللہ بہت کریم ہے. یاد رکھنا انسان سے گناہ ہو سکتا ہے, انسان سے خطا ہو سکتی ہے. انسان کوئی فرشتہ تو نہیں ہے کہ اس سے گناہ کا امکان ہی نہ ہو. انسان یہ تو صرف نبیوں کی صفت ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے, ان سے خطا کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا, ان سے خطا کا امکان ہی نہیں ہے. یہ تو صرف انبیاء کی صفت ہے, انسان میں نبیوں کی یہ صفت تو نہیں آ سکتی. اللہ اکبر, انسان سے خطا ہو سکتی ہے, اور نہ ہی انسان شیطان ہے کہ ہر وقت سرکشی میں رہے, کبھی کوئی اچھا کام کرے ہی نہیں. لیکن حضور فرماتے ہیں بہترین خطا کار وہ ہے. حضور فرماتے ہیں انسان سے خطا ہو سکتی ہے لیکن بہترین خطا کار وہ ہے کہ اگر خطا کر لے تو پھر ہاتھ باندھ کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے اس سے معافی مانگ لے. لیکن اس سے یہ مراد نہ لینا کہ جان بوجھ کے گناہ کرے توبہ کی امید پہ. صوفیاء کہتے ہیں بدترین ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پہ گناہ کرتا ہے, جو توبہ کی امید پہ گناہ کرتا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ گناہ کرو جان بوجھ کے, یار ابھی رشوت لینے کا موقع لے لوں بعد میں توبہ کر لوں گا, ابھی حرام کمانے کا موقع لے لوں بعد میں توبہ کر لوں گا, ابھی سویا رہتا ہوں اٹھ کے پڑھ بھی لوں گا توبہ بھی کر لوں گا. نہ حضور پر اس سے مراد یہ نہیں. حضرت علی کہتے ہیں جو ایسے کر رہا ہے وہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے. ہاں توبہ کی امید میں گناہ نہیں کرنا, لیکن اگر گناہ ہو جائے تو پھر دیر نہیں کرنی, فوراً اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے توبہ کر لینی ہے. حضور فرماتے ہیں بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں گناہ سے توبہ کر لیتا ہے, جس سے اگر خطا ہو جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ دن کے وقت رات کے وقت اپنا دست رحمت وسیع فرماتا ہے تاکہ دن کے گناہگار توبہ کر لے, اور اللہ تعالیٰ دن کے وقت دست رحمت وسیع فرماتا ہے تاکہ رات کے گناہگار توبہ کر لے. اور میرے بھائیوں یہاں پر بیٹھے اور ارواح پہ سننے والوں, آج تو شب قدر کی رات ہے, آج تو اللہ کا دست رحمت ایسے وسیع ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے رحمت پکارتی ہے گناہگار چاہیے. ہے کوئی گناہگار جو معافی مانگنا چاہتا ہے؟ آج ایک بار دل سے کہو یا اللہ ہمیں معاف فرما دے, اللہ کریم معاف فرما دے گا. یاد رکھنا وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا کریم ہے. حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات آپ کے آگے رکھوں گا, آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا, اللہ کی محبت سے دل تڑپ جائے گا کہ وہ کتنا قریب ہے. حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص تھا, اس کو گناہوں پہ شرمندگی ہوئی, اپنے گناہوں کی طرف نظر ڈالی تو شرمندگی ہوئی. بوڑھا شخص تھا, اللہ کی بارگاہ میں گر گیا, اللہ کی بارگاہ میں سر پھینک دیا, کہا یا اللہ اب اتنی زندگی گزارنے کے بعد کس منہ سے تجھ سے معافی مانگوں, اتنی دیر کرنے کے بعد کس منہ سے تجھ سے معافی مانگوں. یا اللہ اتنی زندگی گزار دی سرکشی میں, یا اللہ اتنی زندگی کا وقت گناہ میں گزار دیا, اب تجھ سے توبہ تو کر رہا ہوں لیکن کس منہ سے کروں, اتنی دیر ہو گئی پتہ نہیں میری توبہ قبول بھی ہو یا نہ ہو, بالکل موت کے قریب آ کے تجھ سے توبہ کر رہا ہوں. حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کا یہ کہنا تھا کہ اسے غیب سے ندا آئی, اور میرے بندے موت سے پہلے آ جانے کو دیر نہیں کہتے, موت سے پہلے آ جانا دیر نہیں ہے.
تو وقت میں آ گیا ہے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یا اللہ یا کریم ہمیں توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے دربار میں حاضر ہے، تیرے حبیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، تمہارا رب حیا کرنے والا ہے اور اس سے اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی پھیر دے۔ یا اللہ یا کریم ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ایک بار سب ہاتھ پھیلا لو اور ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ یا اللہ تجھ سے توبہ کرتے ہیں اور یا اللہ یا کریم گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میرے بھائیوں اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، آج اپنے گناہوں کو لے کے اس کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہوں سے زمین اور آسمان کا فاصلہ بھی بھر جائے اور پھر ایک بار اللہ کے حضور گر جاؤ اور کہو یا اللہ سچی توبہ کرتے ہیں معاف کر دے، حضور فرماتے ہیں اللہ اتنا قریب ہے وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ امام غزالی کہتے ہیں جب بڑا گناہگار توبہ کرتا ہے نا فرشتے دعا کو روکتے ہیں، ہاں اب مشکل میں پھنسا ہے تو اللہ یاد آ گیا اب جا بھکت اپنی شامت اعمال۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کی دعا مت روکو، بے شک گناہگار ہے لیکن میرے سوا کون ہے جو اس وقت اس کی مدد کرے گا۔ یا اللہ ہم بھی یہی کہتے ہیں ہم گناہگار ہیں لیکن تیری رضا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے، ہمیں اپنی رضا عطا فرما رہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے یہ اللہ سے توبہ، حالانکہ اللہ کریم تو بخشنے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے اور معاف فرمانے والا ہے۔ کہا جب میں اتنا رحیم ہوں، جب میں اتنا قریب ہوں تو میرے بندے مجھ سے توبہ کیوں نہیں کرتے، میرے بندے مجھ سے توبہ کیوں نہیں کرتے۔ آج دنیا کی حالت دیکھو نا، کون سا گناہ ہے جو ہماری قوم میں نہیں ہے، کون سی نافرمانی ہے جو ہم گناہگاروں میں نہیں ہے۔ اور پھر حالات بھی دیکھو، آج بچہ باپ جو ہے وہ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ڈر رہا ہے کہ کہیں کوئی وبا کی صورت مجھ میں نہ آ جائے، آج بچہ باپ کی خدمت کرتے گھبرا رہا ہے کہ کہیں اس سے وبا مجھے نہ لگ جائے۔ جو منظر ہم قیامت کے بارے میں سنتے تھے وہ آج ہمیں دنیا میں نظر آ رہے ہیں، لوگوں کی لاشیں گرتی جا رہی ہے اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ صحیح سلامت لوگ کتنے سال پچھلے سال شب قدر میں ہمارے درمیان موجود تھے، سمجھتے تھے ابھی تو زندگی پڑی ہے، اس سال وہ قبرستانوں میں جا سکے ہیں۔ اور میرے بھائیوں کیا پتا اگلے سال حملے ہونا ہے یا نہیں ہونا، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے۔ اگلے سال پتہ نہیں شب قدر میں حملے قبر میں ہونا ہے یا دنیا میں ہونا ہے۔ آج تو اللہ نے جبریل کو بھی دنیا میں بھیج دیا ہے، آج تو جبریل بھی دنیا میں آئے ہوئے ہیں، سلامتیاں لے کے آئے ہوئے ہیں اور جبریل پوری دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے تو اللہ کے حضور آنسو بہا رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے اور میں وہ سلامتی اس تک پہنچا دوں۔ آج تو اللہ نے آسمان کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور فرما رہا ہے رحمت پکارتی ہے گناہگار چاہیے۔ آج بھی اگر ہم نے اللہ سے توبہ نہ کی تو پھر ہم سے بڑا بدقسمت کون ہوگا۔ ایک بار پھر کہو یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، دل سے کہو یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، دل سے کہو کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں اللہ ان کی آنسوؤں کا صدقہ ہمیں بخش دے، جن کو رونا نہیں آتا حضور فرماتے ہیں دعا میں رونے جیسی شکل بنا لو، ریاکاری کی نیت سے نہیں عاجزی کی نیت سے اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے کہو یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے۔ رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہے، رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ معافی نے دینے والا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب رمضان کی آخری رات آتی ہے نا زمین و آسمان میری امت کے غم میں روتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انہیں کیا غم پہنچنا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ میری امت کے لیے روتے ہیں کہ آج ان سے وہ مہینہ جدا ہو رہا ہے جس میں توبہ کو قبول کیا جاتا ہے، آج دل سے وہ مہینہ جدا ہو رہا ہے دل میں دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ نا یا اللہ یہ مہینہ جا رہا ہے، یا اللہ بدبختوں میں نہ رہے، یا اللہ ہمارے پاس اعمال نہیں ہے لیکن یا اللہ فقیر بن کے، یا اللہ مجرم بن کے، یا اللہ بغتے بن کے، یا اللہ بھکاری بن کے، یا اللہ
ذلیل لوگ تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہیں اور تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ یا کریم اس مہینے کے ہم سے بچھڑنے سے پہلے ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ یا کریم ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم پہ راضی ہو جا، ہمیں معاف فرما دے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جو میری بارگاہ میں توبہ کر لے میں اس کے گناہ کو ضرور معاف کر دیتا ہوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی توبہ قبول فرما لے، اللہ تعالی ہم سب کی توبہ قبول فرما لے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالی جو ہے وہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اللہ، یعنی پہلے جس بندے سے توبہ کیا ہے، توبہ سے پہلے جس بندے کے گناہوں کی وجہ سے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے نا، توبہ کے بعد اللہ کی وہ ناراضگی جو ہے وہ دوستی میں بدل جاتی ہے، اور جب ناراضگی دوستی میں بدلتی ہے نا تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے، پھر صرف یہ نہیں ہوتا کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ توبہ میں اتنی طاقت، توبہ میں اتنی طاقت، ایک بار دل سے کی گئی توبہ نا، یہاں پر بیٹھے میرے بھائی اور کیو ٹی وی پہ مجھے سننے والوں، توبہ میں اتنی طاقت ہے۔ ایک بار توبہ پہلے تو اللہ اور بندے کی صلح کرا دیتی ہے، اللہ اپنے بندے پہ راضی ہو جاتا ہے، اور پھر ناراضگی کو دوستی میں بدل دیتی ہے۔ اب اجازت دیں تو میں ایک حدیث سنا دوں۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت قید سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ مرنا شروع ہو گئے، لوگوں کی اموات شروع ہو گئی، قوم حضرت موسیٰ کے پاس آئی، حضور آپ اللہ سے کہیں۔ پتہ چلا نبی علیہ السلام سے مانگنا صرف امت محمدی میں نہیں، ہر امتی اپنے نبی سے بھیک مانگا کرتا تھا، تو جو امام الانبیاء کا امتی ہو کے رسول اللہ سے بھیک مانگنے سے ہو کے اس سے بڑا بدبخت اور کمینہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم اکٹھی ہو گئی، حضور کرم کیجیے، کرم کیجیے، اللہ ناراض ہے، شاید بارش نہیں ہو رہی، جانور مر رہے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، اموات ہو رہی ہیں، کچھ کیجیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ساری قوم ایک جگہ اکٹھی ہو جائے، مل کے اللہ سے توبہ کریں گے، مل کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مل کے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگو، نبی معصوم من الخطا ہوتا ہے قوم کے لیے، معافی مانگو، ساری قوم ایک جگہ اکٹھی ہو جائے، ساری قوم توبہ کرتی ہے اور بارش کا سوال کرتی ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی فرمائی، کہا موسیٰ اسی مجمع میں ایک اتنا گناہگار بندہ ہے کہ ہم اس سے اتنے ناراض ہیں کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اس کا کہو علاقہ چھوڑ کے نکل جائے، بارش ہونا شروع ہو جائے، اور اس کو پتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا، مجمع میں آ کے اعلان فرمایا کہ لوگوں تم میں سے ایک شخص ہے جو اتنا گناہگار ہے، اللہ اس سے اتنا ناراض ہے کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اور اللہ فرماتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ وہ کون ہے، اٹھے اور ابھی نکل جائے علاقے سے تاکہ بارش برسے۔ وہ بندے کی آسمان پہ نگاہ گئی، کہا یا اللہ یہ تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ دل سے توبہ کرتا ہوں، اگر تو نے آج معاف کر دیا نا تو آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ معاف کر دے۔ اسی وقت بارش برسنا شروع ہو گئی۔ او یار دنیا کو منانے میں لگے، یاروں کو منانا کتنا مشکل ہوتا ہے، دنیا کو مناتے کتنا عرصہ لگ جاتا ہے، اس کو تو دیکھو ذرا، ایک بار اس کو دیکھو، ایک بار اس کو دیکھو نا یار، ایک بار تو اس میں توجہ ڈالو، ابھی کچھ ہوا ہی نہیں، اس کی توبہ کرنا تھا کہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ یہاں سے تو کوئی نہیں نکلا۔ بات بڑے غور سے سننا، لفظ آیا نہ کرنا، یہ صحیح حدیث ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ ابھی تو یہاں سے کوئی نکلا ہی نہیں ہے، تو یہ بارش کیسے برس رہی ہے؟ اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ پہلے جس کی وجہ سے نہیں برس نہیں تھی نا، اب اسی کا تو پہلے بارش برس رہی ہے۔ اللہ کہا جس کی وجہ سے پہلے قید سالی تھی نا، اب یہ بارش اسی کی وجہ سے برس رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ بتا تو صحیح وہ ہے کون؟ اللہ نے فرمایا جب وہ مجرم تھا میں نے اس وقت اس کے اب نہیں اچھالے، اب تو وہ میرا دوست ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا قریب ہے ہمارا رب۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے نا،
آج ہم بڑے وہ ہیں، آج تو ہم اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں آج ہماری حالت یہ ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم مجرم ہیں لیکن اپنے آپ کو زمانے کا غوث سمجھتے ہیں۔ کوئی چڑھاوا دے بھائی آپ جیسا تو نمازی حاجی کوئی نہیں، تو ہم اس کی باتوں کو صحیح سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن گناہ کا اقرار تو کرو، پھر اس کی شان کریمی کے حوصلے دیکھیں۔ گناہگار یہ کہہ دے کہ گناہگار ہوں میں۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے نا، آپ میرے ساتھ ہیں نا، میں کیو ٹی وی کے ناظرین کو بھی بولوں گا، پوری توجہ ہونی چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے نا، جب مان لیتا ہے کہ واقعتاً میں گناہگار ہوں، اور پھر مجرم بن کے منگتا بن کے میری بارگاہ میں آتا ہے نا، گناہوں کا اقرار کر کے کہتا ہے یا اللہ میں گناہگار ہوں مجھے معاف کر دے، حضور فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے اس کی دعا مانگنا ہوتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اب شیخ سعدی کہتے ہیں، شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ قریب فرشتہ کو ارشاد فرماتا ہے، اور میرے فرشتہ دیکھو ہے تو وہ گناہگار لیکن مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اب مجھے حیا آ رہی ہے کہ میں اپنے بندے کو معاف نہ کروں، مجھے حیا آ رہی ہے کہ میرے دروازے پہ آیا ہے اور میں اسے خالی چھوڑ دوں، میرے دروازے پہ آ گیا ہے اور اس کے باوجود میں اسے معاف نہ فرماؤں۔ اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ کہ میں اس بندے کو معاف فرما چکا ہوں، گواہ ہو جاؤ کہ میں اس بندے کو معاف فرما چکا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ انسان گناہوں پہ نادم ہو، انسان گناہوں پہ شرمندہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام سے ہماری ماں صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا سب سے پسندیدہ امتی کون سا ہے؟ آپ کا سب سے زیادہ امتی پسندیدہ کون سا ہے؟ آپ کا کون سا امتی جنت میں سب سے پہلے بغیر حساب کے داخل کیا جائے گا؟ پسندیدہ کون ہے؟ اور پھر کوئی ایسا بھی امتی ہے جو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں ہے۔ عرض کی سرکار ارشاد فرمائے نا کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے اور رو رو کے گناہوں پہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اور میرے بھائی یہ قیامت کا دن کوئی بہت آسان کام نہیں ہے۔ آج یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں، آج جبریل زمین پہ آئے ہوئے ہیں اور آج سلامتیاں لے کے آئے ہوئے ہیں اور بندے ڈھونڈ رہے ہیں، رحمت پکارتی ہے گناہگار چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ آج کوئی ہے جسے اللہ راضی کرنا، اللہ سے راضی ہونا کا شوق ہے، اللہ سے کی رضا پانے کا شوق ہے، میں سلامتیاں لے کے آیا ہوں، لے لے اللہ کی رضا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے حضور حاضر ہوگا نا، تو وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ گناہوں پہ کسی اور گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ انسان کے جو اپنے اعضائے بدن ہے نا، جن کی تسکین کے لیے انسان گناہ کرتا ہے، یہی اللہ کی بارگاہ میں خبریں دینا شروع کر دیں، یہی اعضائے جسم اللہ کی بارگاہ میں گواہیاں دیں گے، یا اللہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، یا اللہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، یا اللہ اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں یوں ہی ہوگا، ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، گناہگار ہوگا، اللہ کے سامنے آئے گا، اس کے اپنے اعضائے بدن اس کے خلاف گواہی دے دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں اس کے لیے جہنم کا حکم ہو جائے گا، قریب ہوگا کہ فرشتہ اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دے۔ حضور کی صحیح حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اس کی پلکوں کا ایک حقیر سا بال اللہ سے کہے گا یا اللہ میری ایک فریاد سن لے۔ اللہ فرمائے گا کہو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا یا اللہ بے شک یہ بہت گناہگار تھا، لیکن زندگی میں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ تیرا خوف اس کے دل میں آیا تھا اور یہ تیرے خوف سے رو پڑا تھا، یا اللہ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا، اس نے مجھے گیلا کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا میرے خوف سے رویا تھا، ہاں یا اللہ تیرے خوف سے رویا تھا۔ اللہ فرمائے گا اس کو جنت میں لے جایا جائے، یہ تو میرے خوف سے رونے والوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ اور شب قدر کی رات ہے، اللہ سے معافی مانگو، اللہ بہت کریم ہے۔ اسی پہ میں اپنی بات کو اختتام پہ لے کے جاتا ہوں، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں نا کہ حضور نے فرمایا نا کہ اپنا حساب خود کرو، اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آئے اور اللہ تمہارا حساب کرے۔ یہی پیغام آج کی محفل سے لے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں اپنا حساب خود کر لو، سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ حساب کا دن آئے اور اللہ تمہارا حساب کرے۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، اپنا حساب کر لو۔ اگر گناہ زیادہ نظر آتے ہیں ان سے توبہ کرو، نیکیاں نظر آتی ہیں ان میں اضافہ کرو، کسی کو تکلیف دی ہے تو اس سے معافی مانگ لو، کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق واپس لوٹا دو،
کسی غریب کا لقمہ چھینا ہے تو یاد رکھنا اللہ اپنے حقوق معاف کرے گا، بندے کے حقوق معاف نہیں کرے گا، بندے کے حقوق بندہ ہی معاف کرے گا۔ آج اپنے معاملہ ٹھیک کر لو تاکہ یہ نہ ہو کہ تم نے اپنا حساب نہ کیا ہو، حساب کا دن آ جائے وہ حساب کرے اور پھر تمہیں نقصان اٹھانا پڑ جائے اگر گناہ زیادہ ہو۔ آج وقت ہے اپنا احتساب خود کر لو۔ امام غزالی نقل کرتے ہیں ایک گناہگار شخص تھا، اس نے ایک رجسٹر خریدا، کتاب خریدی اور اس نے کہا کہ اپنا احتساب کرنا چاہا، اپنا حساب کرنا چاہا۔ یہی حدیث سنی پھر اپنا حساب کرنا چاہا۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اس نے سوچا کہ میں اس پہ اپنے گناہ لکھ لیا کروں گا اور ایک بار جب میں اپنے کچھ دن گناہ دیکھ لوں گا پھر بیٹھ کے حساب کروں گا کہ اس گناہ کو ایسے چھوڑنا ہے، اس گناہ کو ایسے چھوڑنا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اس نے گناہ لکھنے شروع کر دیے۔ امام غزالی کہتے ہیں کچھ ہی دن گزرے تھے، ابھی 1-2 دن ہی گزرے تھے کہ وہ جو کتاب اس نے لی وہ بھر گئی۔ اس نے اپنا گناہ لکھنے کے لیے کتاب کھولی تو کتاب میں جگہ نہیں ملی۔ امام غزالی کہتے ہیں اس کی چیخیں نکل گئی، اس نے کتاب بند کی اور گر گڑا کر رونا شروع ہو گیا۔ کہا یا اللہ یہ کتاب چھوٹی سی کتاب جس میں 4 دن سے اپنے گناہ لکھ رہا ہوں، مجھے تو سارے گناہ یاد بھی نہیں رہتے، جس میں میں اپنے 4 دن سے گناہ لکھ رہا ہوں، 4 دل کے گناہ سے یہ کتاب بھر گئی۔ یا اللہ وہ فرشتے جو میرے بالغ ہونے سے لے کے اب تک میرے گناہ لکھ رہے ہیں، نہ جانے کتنی کتابیں بھر چکی ہوگی۔ امام غزالی کہتے ہیں ساری رات وہ یہی کہتا رہا، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام غزالی کہتے ہیں۔ وہ صبح اٹھا، رجسٹر کھولا، ساری کتاب صاف ہو چکی تھی، بس ایک سطر لکھی تھی، او بندے رات کو تیرا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ صرف معاف نہیں کیا، تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ ایک بار اب میرے ساتھ پھیلا لو ہاتھ اور کہو یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ یہ بات آخری سن لو، حضور فرماتے ہیں 5 سوال، میں نے کہا نا اپنا حساب کرو، ان 5 سوالوں پہ آج اپنا حساب کرو میرے بھائیوں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ ایک طرف نفل پڑھ رہے ہو نا اور دوسری طرف اپنا یہ حساب کر رہے ہو کہ میں نے گناہ چھوڑنے ہیں، میں نے نیکیاں کرنی ہیں، میں نے غریبوں کی مدد کرنی ہے، میں نے یتیموں کا سہارا بننا ہے، اور پھر رو رو کے اللہ سے معافی مانگ رہے ہو۔ نفلوں سے زیادہ اس کا ثواب ہوگا، نوافل سے زیادہ اس کا ثواب ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑی عبادت کرو آج میرے ساتھ مل کے۔ حضور فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے، اللہ کریم قیامت کے دن انسان کو اپنے آگے سے ہلنے نہیں دے گا جب تک اللہ اسے 5 سوالوں کا جواب نہیں لیتا۔ اب یہ سوال آپ سے بھی ہونے ہیں، مجھ سے بھی ہونے ہیں، مولوی صاحب سے بھی ہونے ہیں اور مقتدی صاحب سے بھی ہونے ہیں، پیر صاحب سے بھی ہونے ہیں اور مرید صاحب سے بھی ہونے ہیں، امام صاحب سے بھی ہونے ہیں اور شاگرد سے بھی ہونے ہیں، ہر ایک سے یہ سوال ہونے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ ہونے ہیں۔ ان 5 سوالوں کی تیاری کرنا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن اپنے آگے سے ہلنے نہیں دے گا بندے کو جب تک ان 5 کے جواب نہیں لیتا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ انسان تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا؟ اے انسان ہم نے تجھے زندگی دی تھی نا، تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا؟ ذرا سوچ لو عمر کو کہاں گزارا؟ نافرمانی میں گزارتا رہا یا ہماری بندگی بھی کی تھی؟ دنیا کے پیچھے ہی پڑا رہا یا ہمیں بھی یاد کرتا تھا؟ حرام کھاتا رہا، ظلم کرتا رہا، ظلم و ستم کرتا رہا، لوگوں کو تکلیفیں دیتا رہا یا ہماری عبادت کر کے ہمارے بندوں کی مدد بھی کی تھی؟ دوسرا سوال ہوگا اے انسان جوانی کو کہاں پرانا کیا؟ جوانی میں بدکاری کرتا رہا، جوانی میں فحش کلامی کرتا رہا، جوانی میں دنیا کے مزے لوٹتا رہا، جب غریبوں کو تیری جوانی کی ضرورت تھی، جب دین متی کو تبلیغ کے لیے تیری جوانی کی ضرورت تھی، جب ظالموں کو ظلم سے بچانے کے لیے تیری جوانی کام آ سکتی تھی، جب جوانی میں ساری رات مصلے پہ کھڑا ہوا جا سکتا تھا، اس جوانی کو کہاں پرانا کیا؟ تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے حاصل کیا؟ حرام ذریعے تو نہیں اپنائے تھے؟ چوتھا سوال ہوگا مال خرچ کہاں کیا؟ عیاشیاں ہی کرتے رہے یا زکوٰۃ بھی دی تھی، صدقہ بھی دیا تھا، ہمارے بندوں کی مدد بھی کی تھی؟ پانچواں سوال ہوگا جس کا علم تھا عمل کتنا کیا؟ پتا تھا نماز فرض ہے، پڑھی یا نہیں پڑھی؟
پتا تھا روزہ فرض ہے، رکھا یا نہیں رکھا؟ پتا تھا کہ اللہ کی بندگی ضروری ہے، کی یا نہیں کی؟ پتا تھا کہ غریبوں کو مدد کرنی ہے، کی یا نہیں کی؟ پتا تھا کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، کہیں تکلیف تو نہیں دی؟ اللہ فرماتا جب تک انسان ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لیتا نا، تب تک میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کے قدم اپنے آگے سے قیامت کے دن ہلنے نہیں دے گا۔ آج میرے سے وعدہ کریں، یہاں بیٹھے حاضرین اور کیو ٹی وی پہ سننے والے ناظرین، میرے سے وعدہ کرو کہ آج اپنا اس بات پہ حساب ضرور کرو، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو۔ 5 باتوں پہ اپنے آپ سے آج سوال ضرور کرنے ہیں کہ اگر آج مر گئے، حضور کی یہ بھی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جب لیٹتے ہو نا رات کو بستر پہ تو تصور کیا کرو کہ مر گئے، اور پھر اپنے ایک دن کے اعمال کو ذہن میں لے آیا کرو اور سوچا کرو کہ اگر ان اعمال کے سامنے اللہ کے حضور گئے تو کس طرح جواب دیں گے۔ آج لیلۃ القدر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ سب سے بڑی عبادت ہوگی لیلۃ القدر کی۔ یہ نیت کرو آج ان 5 سوالوں کے بارے میں ایک بار ضرور سوچنا ہے، ایک بار ضرور سوچنا ہے کہ اگر آج موت آ جاتی ہے، کل اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کو ان سوالوں کے کیا جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھنا جہاں حضور مبشر ہے وہاں حضور نذیر بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں عذاب کی کہانیاں سانے اگے نہ پاؤ یار، ہمیں حضور بخشوا لیں گے۔ تو ان سے بڑے مؤدب طریقے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی، جنہوں نے بخشوانا ہے نا انہوں نے ہی اس عذاب کے بارے میں بھی بتایا ہے، انہوں نے ہی بتایا ہے کہ اگر گناہ کیے، اگر نافرمانیاں کی تو قبر کی دیواریں مل کے پسلیاں توڑ دیں گی، قبر میں گرز مارے جائیں گے، قبر کی اندھیری رات میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، قبر میں سانپ اور بچھوؤں کی غذا بل جاؤ گے، قیامت کے دن پیاس زبان سے لٹک جائے گی، قیامت کے دن اللہ کا حضور سامنے کھڑے کیے جاؤ گے اور جواب دینا ہوگا۔ پل صراط سے گزرا گے، گلا ہوا تو کاٹ کے جہنم پہ گر جاؤ گے، وہاں جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی، پتھر سے سر کو کچل دیا جائے گا، پھر ٹھیک کیا جائے گا، پھر کچل دیا جائے گا، بہتے ہوئے تیز گرم پانی میں بہا دیا جائے گا، جہنم کی سطح میں جو ہے وہ آگ سے جلائے جاؤ گے۔ وقت ہے بھائی توبہ کر لو، اللہ فرماتا ہے وہ وقت دور نہیں ہے۔ اب میں آیت میں پوری تفسیر بیان کرنی تھی، نہیں کر پاؤں گا۔ جب زلزلے آئے گے، زلزلہ ایسے شدید جھٹکا دے گا کہ پوری زمین تھرتھرانا شروع ہو جائے گی، پوری زمین تھرتھرانا شروع ہو جائے گی۔ زمین میں یہ جتنی عمارتیں کھڑی ہیں نا اور یہ جتنے قزالے تپل ہیں سب کو نکال کے باہر پھینک دے گی۔ اس وقت انسان سر پکڑ کے کہے گا ہائے یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ حضور فرماتے ہیں زمین اپنی قبریں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گی، یا اللہ اس بندے نے مجھ میں یہ گناہ کیا، یا اللہ اس بندے نے مجھ میں یہ گناہ کیا، یا اللہ اس بندے نے مجھ میں یہ گناہ کیا، اور کسی کے بارے میں کہے گی یا اللہ یہ مجھ میں تہجد میں ماتھا ٹیکا کرتا تھا، یا اللہ یہ مجھ میں بیٹھ کے تیرے خوف سے رویا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام فرمائیں گے اس وقت اللہ زمین کو حکم دے گا کہ اپنی قبریں پیش کر دو۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت انسان قیامت کے دن اللہ کا حضور گروہ کی صورت میں آئے گے۔ مفسرین نے کہا یا اس سے مراد یہ بھی ہے بدکار بدکاروں کے ساتھ کر دیا جائے گا، بے نمازی بے نمازیوں کے ساتھ کر دیا جائے گا، چور چوروں کے ساتھ کر دیا جائے گا، زانی زانیوں کے ساتھ کر دیا جائے گا، شرابی شرابیوں کے ساتھ کر دیا جائے گا، اور تہجد گزاروں کے ساتھ کر دیا جائے گا، نمازی نمازیوں کے ساتھ کر دیا جائے گا، ذکر کرنے والا ذاکرین کے ساتھ کر دیا جائے گا، اور پھر وہ جمع ہو کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں۔ یا اللہ ہم اپنے اعمال سے واقف ہیں، تیرے سے معافی چاہتے ہیں۔ آخر میں یہ سنو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب قدر میں، یہ بھی بات غور سے سن لینا، شب قدر میں اگر ایک طرف ایک انسان نفل پڑھ رہا ہے، امام علوسی نے کہا ہے احادیث سے اخذ کر کے بعد کہ شب قدر میں ایک طرف ایک انسان نفل پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف انسان دعا اور توبہ کر رہا ہے، دعا اور توبہ کرنے والا نفل پڑھنے والے سے بہتر ہے، نفل کرنے والے سے بہتر ہے۔ ایک بار اس کے لیے ہاتھ اٹھا لو اور اسی سے پھر ہم اللہ کے ذکر کی طرف چلے گئے۔ میرے ساتھ کہو یا اللہ، اونچا بولو یا اللہ، ایک بار دل سے بولو یا اللہ، فقیر بن کے بولو یا اللہ، منگتے بن کے بولو یا رحمان، یا رحیم، یا کریم،
یا ستار، یا پردے ڈالنے والے یا ستار، یا ستار، یا غفار، یا تواب۔ میرے بھائیوں بولو یا تواب، صدا لگاؤ یا رحمان۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں فقیر بن کے حاضر ہے، یا اللہ سب سے بڑے دربار میں سب سے بڑے گنہگار حاضر ہے، یا اللہ سب سے پاک ہستی کے آگے سب سے ناپاک حاضر ہے، یا اللہ تیرے حبیب کی امت کے سب سے بڑے گنہگار گناہوں پہ شرمندہ ہو کے شب قدر کی ان ساعتوں میں جن کے بارے میں تو فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے اور مغفرت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ معافی کا سوال کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ یا کریم ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم وہی گنہگار ہیں جن کے تیرے حبیب غاروں میں رویا کرتے تھے، جن کے لیے تیرے حبیب پہاڑوں پہ رویا کرتے تھے، جن کو بخشنے کے تو اپنے حبیب سے وعدے کرتا تھا، یا اللہ تیرے حبیب کے ہمارے لیے بہائے گئے آنسوؤں کا وسیلہ پیش کر کے کہتے ہیں معاف فرما دے۔ یا اللہ اگر ہمیں عذاب ہوا تیرے حبیب کو نہیں دیکھا جائے گا، تیرے حبیب سے دیکھا نہیں جائے گا، تیرے حبیب ہم سے پیار کرتے ہیں، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں معاف کر دے۔ بن تیرے کے کس کے در پر جائیں ہم، اپنی یہ بیچارگی دکھلائے ہم، کون ہے تیرے سوا بندہ نواز، سب کو ہے در سے تیرے روح نیاز، اپنے در سے تو نے گرہاں کا ہمیں، پھر بھروسہ کس کی ہے درگاہ میں، ہم کو نا امید مت چھوڑے کریم، ہم کو نا امید مت چھوڑے کریم۔ یا اللہ تو فرماتا ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، یا اللہ تیری رحمت پہ یقین کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ جتنے حاضر ہیں، جتنے اس وقت ٹی وی کے ذریعے دعا میں شریک ہیں، جتنے ہاتھ تیرے آگے اٹھے ہیں، یا اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے دلوں میں تقوی کا نور عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا نور عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنے حبیب کی محبت کا نور عطا فرما، ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما، ہمیں عبادتوں میں لذت عطا فرما، یا اللہ سجدوں کی لذت عطا فرما، یا اللہ سجدوں کی لذت عطا فرما، یا اللہ اپنا قرب عطا فرما، یا اللہ اپنے مقبولوں میں شامل فرما، یا اللہ اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما، یا اللہ اپنی معرفت عطا فرما، یا اللہ اپنی معرفت عطا فرما، یا رب اپنی معرفت عطا فرما، یا اللہ اپنی رضا عطا فرما، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچائی، یا اللہ عذاب قبر سے بچا، یا اللہ قبر کی اندھیری رات میں مدد فرمانا، یا اللہ جمال مصطفیٰ کے جلووں سے قبر روشن ہو جائے، مدینہ پاک کی ٹھنڈی ہواؤں سے قبر ٹھنڈی ہو جائے، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، یا اللہ ایمان کی موت دینا، یا اللہ ایمان کی موت دینا، یا اللہ ایمان کی موت دینا، یا اللہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق دینا، یا اللہ موت سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق دینا، یا اللہ موت کے وقت دیدار مصطفیٰ عطا فرمانا، یا اللہ مدینہ پاک میں موت عطا فرمانا، شہادت کی موت دیار رسول میں عطا فرمانا، یا اللہ بقی شریف پہ قبر کی جگہ دینا، یا اللہ دفن ہونے کے بعد بقی سے نکالے نہ جائے، قیامت کے دن بقی شریف سے اٹھنا نصیب کرنا، یا اللہ قیامت کی سختی سے بچانا، یا اللہ قیامت کے دن میزان پہ مدد فرمانا، یا اللہ پولیس صراط پہ مدد فرمانا، یا اللہ پردے رکھنا، یا اللہ دنیا میں اور قیامت میں گناہ پہ پردے رکھنا، یا ستار گناہ پہ پردے رکھنا، یا ستار شرمندگی سے بچانا، یا ستار پردے رکھنا، یا ستار شرمندگی سے بچانا، یا اللہ ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں صدق و روح فرما دے، ہمیں اپنے حبیب کی سچی محبت دے دے، یا اللہ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ سکون قلب نصیب ہو جائے، یا اللہ ہمارے شیخ کو عمر خضر عطا فرما، یا اللہ ہمارے شیخ کو عمر خضر عطا فرما،
یا اللہ ہمارے شیخ کے فیضان میں برکت عطا فرما، یا اللہ حضور کے والدین کا صدقہ ہمارے شیخ کو عمر خضر عطا فرما، سیدہ زہرا پاک کا صدقہ ہمارے شیخ کو عمر خضر عطا فرما، یا اللہ یا کریم ہم جتنے حاضر ہیں سب پہ فضل فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، کرونا وائرس سے نجات عطا فرما، پاکستان پہ کرم فرما، پاکستان کے رکھوالوں پہ کرم فرما، یا اللہ یا کریم پاکستان کو حضور علیہ السلام کا صدقہ دنیا کے صفحے اول کے ممالک میں لا، یا اللہ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، اللہ کا ذکر کریں گے، اس کے بعد ہمارے شیخ کامل صدارتی کلمات بھی فرمائیں گے، اور ہمارے شیخ کامل اس مجلس کا جو اصل ہے شب قدر کی دعا، ہمارے شیخ کامل اختتامی مرکز دعا فرمائیں گے، جس دعا میں یہاں حاضرین اور دنیا سے سننے والے ناظرین اس دعا میں شریک ہو کے اپنے رب کو راضی کریں گے۔ اس دعا کی تیاری ذرا صحیح سے کرنی ہے۔ اس دعا کے لیے ہم نے پہلے ذکر کرنا ہے، اپنے شیخ کے ارشادات سننے سے پہلے اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے ذکر کے بعد اپنے شیخ کی نصیحتیں سنیں گے، اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ سب کچھ ہم کوشش کریں گے کہ جتنا جلدی ہو سکے تاکہ بہت جلدی دعا کی طرف پہنچے، اور انشاءاللہ سحری کا بھی سلسلہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ یاد رکھیے گا یہ جو وقت ہے نا جس میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یہ اس رات کی سب سے اعلیٰ عبادت ہے، یہ اس رات کی سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ سب حضرات جو ٹی وی سکرینز کے آگے ہیں وہ بھی جمع ہو جائیں، آپ احباب بھی تیار ہو جائیے، دو زانو ہو کے بیٹھ جائیے۔ اللہ کا ذکر تشریف لائیں۔ سب حضرات دو زانو ہو کے بیٹھ جائیے ذکر کی خاطر۔ سب سے پہلے اگر اس لائٹ کو تھوڑا سا کم کرایا جا سکے، سب سے پہلے ہم نے نفی اس بات کا ذکر کرنا ہے تو بالخصوص ہمارے مشائخ نقشبند کا، بالخصوص حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے معاملات میں ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ نفی اس بات کا ذکر کرنا ہے۔ سب حضرات دو زانو بیٹھ جائیے، اور یہ یاد رکھیے گا ذکر جو ہے نا اس میں یہ نہیں کہ یہ نہ لگے وہ نہ لگے۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ کا ذکر کرو ریاکاری کی نیت سے نہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے، تو اس وارفتگی کے ساتھ کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ پاگل ہے۔ ابھی باقی دنیا کو بھول جائیے، باقی معاملات کو بھول جائیے، ہر چیز کو بھول جائیے، دو زانو ہو کے بیٹھ جائیے، اللہ کے ذکر کریے، تیار ہو جائیے۔ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور آنکھیں بند کر کے آواز میں آواز ملا کے، اگر کسی کو ایسی کیفیات کا نہیں تو وہ میں نہیں، لیکن جن کو واقعتاً ذکر کی خاطر بیٹھے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر جمع ہیں، واقعتاً آنکھوں کو بند کر کے کوشش کرنا ہے کہ جو مراقبے کی کیفیت ہوتی ہے نا، آنکھیں بند ہوں، زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، اور تصور میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کچھ بھی نہ ہو، اس انداز میں اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ مل کے کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا لا لا
لا إله إلا الله 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 تو ہی میرا پالنے والا ہے، تو ہی میرے لیے کافی ہے، اور تو ہی بہترین کارساز ہے، یعنی بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ ان کلمات کا معنی یہ ہے، بالکل ان کے ساتھ اپنا آپ جوڑ کے ہمارے ساتھ یہ کلمات پڑھنے ہیں، اللہ کے فقیر بن کے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنی ہے۔ انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل انت لی نعم الوکیل انت ربی انت حسبی 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 انت لی نعم
الوکیل انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل پڑھیں گے گوشت نہیں پہلے وہ صرف ایک دو منٹ کے لیے بڑے وہی جو آپ پڑھتے ہوتے ہیں آپ کو
आमीन। दो अशार अपने शेख के हुक्म पे पढ़ूंगा, उससे पहले सिर्फ दो शेर आज की रात के अल्लाह अल्लाह आपने फरियाद में शरीक होना है। अल्लाह मांग लो चश्मे ते मांग लो चश्मे ते मांग लो दर्द दिल ये हुस्ने नजर मांग लो कमली वाले की नगरी में घर मांग लो कमली वाले की नगरी में घर मांग लो कमली वाले की नगरी में घर मांग लो मांगने का मजा आज की रात है मांगने का मजा आज की रात है मांग लो चश्मे तर मांग लो चश्मे तर मांग लो दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो कमली वाले की नगरी में घर मांग लो कमली वाले की नगरी में घर मांग लो कमली वाले की नगरी में घर मांग लो मेरे आका की नगरी में घर मांग लो मांगने का मजा आज की रात है मांगने का मजा आज की रात अर्श पर धूम है फर्श पर धूम है अर्श पर धूम है फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है फिर मिलेगी ये शब किसी को मालूम है फिर मिलेगी ये शब किसी को मालूम है खास लुत्फ़ खुदा आज की रात है खास लुत्फ़ खुदा आज की रात लूट लो आज गंजे सखा 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 लूट लो अरे लूट लो ए मरीजो शिफा लूट लो और आसिया 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 रहमत मुस्तफा लूट लो आसिया रहमत मुस्तफा लूट लो आसिया रहमत मुस्तफा लूट लो बाब रहमत खुला आज की रात है बाब रहमत खुला आज की रात है। आपने बैठे रहना है, ये दुआ में खड़े होके करना चाहूंगा। बाब रहमत खुला आपने बैठे रहना है, बाब रहमत खुला आज की रात है। वक्त लाए खुदा सब मदीना पा चले वक्त लाए खुदा सब मदीना पा चले वक्त लाए खुदा सब मदीना पा चले वक्त लाए
خدا سب مدینہ پاک چلے بتلائے خدا سب مدینہ پاک چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کے طیبہ کی جانب سفینے چلے یہ میری سائیں دعا آج کی رات ہے میری سائیں دعا آج کی رات ہے میرے شیخ نے 2 شعروں کا حکم دیا آپ کے تصور میں ہاں کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کی بات کرنا ہاں کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کی بات کرنا میرا ذوق تیری چاہت میرا ذوق 1.5 گھنٹہ تقریر میں کیتی ہے گلا تھوڑا بیٹھا ہے میرا ذوق تیری چاہت میرا شوق تجھ پہ مرنا میرا ذوق تیری چاہت میرا ذوق تیری چاہت شوق تجھ پہ مرنا کر لاکھ کوئی کوشش وہ زمانہ لاکھ دشمن کر لاکھ کوئی کوشش وہ زمانہ لاکھ دشمن ہاں جو تیری پناہ میں ہو جو تیری پناہ میں ہو اسے کیا کسی سے ڈرنا جو تیری پناہ میں ہو میں تیری پناہ میں ہوں 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 مجھے کیا کسی سے ڈرنا میرا ذوق تیری چاہت میرا شوق تجھ پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا شکر اس کا کرم اس کا فضل اس کا احسان کہ میں اور آپ اس وقت ایک عظیم ترین جگہ پر عظیم ترین مقام پر اعلیٰ ترین قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کا کرم ہے اس کا فضل اس کا احسان کہ یہ گھڑیاں ہمیں نصیب ہوئی قبلہ صاحب الحمدللہ خوبصورت خطاب خوبصورت دعائیں بس دعا کرے خوب دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے ان کی 4 جانب سے حفاظت فرمائے یہ اسی انداز سے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اللہ کریم کی محبت اس کا خوف اس کی تمنا اس کی طرف اسی انداز سے ہم سب کے دلوں میں پیدا کرتے رہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سیدنا و نبینا مولانا و حبیبنا وملجانا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور ابداننا وشافع یوم محشرنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ومن جانا وواقينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين كلهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا إلهي وحرمة هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من الآيات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات يا إلهي حفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والأسرار ربنا واجعل لنا من لدنك وليا ربنا واجعل لنا من لدنك نصيرا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة
والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هيئ لنا من أمرنا رفقا ربنا هيئ لنا من أمرنا مرفقا آتنا بنياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة اللهم قد غرقنا في بحر النسيان لكن وجاءوا بفضلك وحبيبك العالى أنكما توجهاننا من الطرقات السفلى والنيران اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالى وحب من حبك وحب نبيك العالى ولا تخيبنا ببابك يا حكم الحاكمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اے کریم کرم فرما اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ کرم فرما اس ماہ مبارک دا صدقہ کرم فرما اس عشرہ مبارک دا صدقہ کرم فرما لیلۃ القدر دا صدقہ کرم فرما قبلہ صاحب دی جار جانب تو حفاظت فرما انہاں کی آسدین دی حسد شریران دے شر منافقین دی منافقت ساحران دے سحر اور ہر قسم دی بری نظر تو محفوظ اے کریم سبحان صاحب دی حفاظت فرما عیدگاہ دی حفاظت فرما عیدگاہ دی جسمانی اولاد دی حفاظت فرما عیدگاہ دی روحانی اولاد دی حفاظت فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے کرم فرما ساڈے اعمال دی طرف نہ دیکھ اپنی رحمت دی طرف دے اے کریم اساں سب دی مغفرت فرما اے کریم اساں سارے دی مغفرت فرما اے کریم اساں سارے دی مغفرت فرما اے کریم اپنی رحمتاں دے تمام دروازے اساں سارے دے اوتے کھول ہر خیر دے نال نواز اور ہر شر تو بچا اے کریم ماہ مبارک آیا اسی اس ماہ مبارک دیا برکات سمیٹیاں دے بڑی دور دی گل اسی کچھ بھی نہیں کر پائے لیکن اے کریم یہ تیرا ماہ مبارک ہے اے کریم تیری رحمت تیرے فضل تیرے کرم اور تیرے احسانہ دی تیرے کولوں پیک منگ دیا عرض کر دیا ساڑھے اعمال دی طرف نہیں اسی کچھ نہیں کر سکے بلکہ اگر کر پائے ہاں تو گناہ میں اضافہ ہی کر پائے ہاں لیکن اے کریم اس ماہ مبارک دی رحمتہ تو سان ناامیدی قطعی نہیں ہے قطعی نہیں ہے تیری ذات تے کامل ایمان ہے یقین ہے کہ تو کرم فرمائیں گا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے اساں سارے دے حال تے رحم فرما کرم فرما دے تیری رحمت ناامیدی تے ہے ہی نہیں کفر ہے تیری رحمت تو ناامید ہونا اے کریم کرم فرما دے تیری رحمت کی طرف دیکھتے ہیں تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا واسطہ پیش کر کے کہنے ہیں اسا سب دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما اسا سارے دے حال تے رحم فرما جتنے ادھر حاضر سب تے اپنے فضل و کرم دی بارش نازل فرما دین اور دنیا کی کامیابی عطا فرما اے کریم اس وبا کی ساری دنیا تو دفع فرما اے کریم اس وبا کی ساری دنیا تو دفع فرما تمام بیماروں کی شفا عطا فرما اسا سب کی جسمانی روحانی ظاہری باطنی شفا عطا فرما پاکیزہ ترین زندگی عطا فرما پاکیزہ خیالات عطا فرما پاکیزہ گمان عطا فرما پاکیزہ نیت عطا فرما اے کریم اسا سب کی پاکیزہ ترین زندگی عطا فرما ایمان والی زندگی عطا فرما ایمان دے استقامت عطا فرما ایمان دی پختگی عطا فرما ایمان والی موت عطا فرما اے کریم کرم فرما احسان فرما اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے عیدگاہ تے اپنے تیرا فضل و کرم برس رہا ہے جنہاں دے قدماں بیٹھے ہیں جنہاں دا فیضان ہے اے کریم اسی مزید اضافہ فرما تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے اپنے حال دی طرف دیکھیے تو شرمندگی لیکن تیرے کرم دی طرف دیکھیے تو بلے 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 تے بلے بلے اے کریم کرم فرما احسان فرما اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے اس فیضان کی اس سے مزید اضافہ فرما قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ دے فیضان اس اضافہ فرما قبلہ عالم اللہ ثانی جو در حقیقت کوئی فیضان ہے اے کریم ٹھاٹھا مار رہے اس مزید اضافہ فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اساں ساریاں دے حال تے رحم فرما داؤد صاحب کی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما شہباز صاحب دی عزت اج اضافہ فرما جتنے مہمان گرامی ادھر موجود ہیں سب دی عزت اج اضافہ فرما
اور میری روحانی اولاد، میرے اپنے بچے بچیاں، وہ ادھر عیدگاہ جان یا جس طرح ٹیلی فون کر کے اپنی محبتاں دا، عقیدتاں دا، خدمتاں دا، جذبات دا اظہار کر دیں ساری دنیا تو، اے کریم انہاں دیاں تمام محبتاں کی اپنے حضور قبول فرما، اپنی شانہ دے مطابق انہاں کی اجر عظیم عطا فرما، عیدگاہ دی ساری روحانی اولاد دی چہار جانب تو حفاظت فرما، انہاں کی کسے قسم دی پریشانی تو بچا کے رکھ، اے کریم رحم فرما دے، کرم فرما، احسان فرما، اس اعلیٰ ترین رات دے صدقے اسا سارے دے اتے اپنے فضل و کرم دی بارش نازل فرما، سب دی حفاظت فرما، سب تے کرم فرما، اے کریم کرم فرما، احسان فرما، ایمان دی پختگی عطا فرما، شیطانی وسوسات تو بچا، اے کریم شیطان دے شر تو بچا، اس دے وسوسات تو بچا، اے کریم شیطانی وسوسات تو بچا کے رکھ، اے کریم ہمیشہ اپنا فضل و کرم سارے حال اس انداز دے نال شامل رکھ کہ اسی کدے بھی اس دے کاویج نہ آئیے، کدے اس دے وسوسیاں دا شکار نہ ہوئیے، پختہ عقیدہ ایمان رکھیے کہ جس طرح تو اس وقت اثر سان کی بٹھایا ہے اسی طرح کل اسی تیرے حضور حاضر ہونا ہے، اور سان توفیق عطا فرما کہ ادھر کچھ اکٹھا کرن دی سان اپنے فضل اور کرم دے نال توفیق عطا فرما، ہر وقت بہت یاد رکھن دی توفیق عطا فرما، ہر وقت جس طرح قبلہ صاحب بیان فرما رہے سن تیرے حضور کھڑے ہو کے جواب دینا ہے، اے کریم اے تصور ہر وقت سارے اتنے غالب رہے، اے کریم ہر وقت اس چیز کی فکر رہے کہ کل تیرے حضور پیش ہونا ہے، اے کریم ایسا سارے کمزور لوگ ہاں، عاجز لوگ ہاں، گناہگار بدکار ہاں، لیکن تیرے کو تیرے کرم دی بھیک مانگ دیا، تو بڑی طاقت والا ہے، تو بے پناہ بلند و بالا طاقت والا ہے، تیرے خزانے بڑے وسیع ہیں، اپنے خزانے سارے حال تے رحم فرمان دے، سان ہمیشہ ہدایت یافتہ رکھی، اے کریم جڑا تیرا وہ فرمان مبارک ہے بڑا ڈر لگتا ہے کہ ہدایت تو بعد پھر نہ جانا، سیدھے راستے تو بعد پھسل نہ جانا، اے کریم تیرے کو تیرے کرم دی بھیک مانگ دے، تیرے اگے عرض کر دیا، اے کریم استقامت عطا فرما، مضبوطی عطا فرما، پختگی عطا فرما، اپنے دین دی خدمت دے واسطے قبول فرما، اپنے دین دا صفائی بنا، قبلہ صاحب کی مزید طاقت عطا فرما، انہاں دے زور بیانی تے اضافہ فرما، انہاں دی جڑی لگن تڑپ ہے اے کریم انہاں دی غائبانہ مدد فرما، کہ جو انہاں دے دل وچ ہے کہ ہر طرف تیری اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت عام ہے، اے کریم احسان فرما دے، کرم فرما دے، سن بکن تو بچا، سان بکن تو بچا، استعمال ہون تو بچا، اے کریم کرم فرما، احسان فرما، ہمیشہ راہ دے ہدایت دے اتے مضبوطی دے نال قائم رہن دی توفیق عطا فرما، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت ہادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا، فرحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، أنت الوهاب، أنت الوهاب، وحرمة النبي سيد الأبرار، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربنا يا كريم، اے کریم 27ویں شب پاکستان دی حفاظت فرما، اسے عظیم مہینے دے اس عظیم تاریخ تو عطا فرمایا سی، اے کریم اس کی اندرونی اور بیرونی سازشاں تو محفوظ رکھ، اے کریم سارے پاکستانیاں دے دل وچ وطن دی محبت پیدا کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد، خوبصورت ترین قبلہ صاحب۔